زندگی کی لہروں کے ساتھ خطیب الہند غازی ملت حضرت علامہ غلام رسول فلیابی کی ورودہ انگیز تقریر سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے مذہب میں اگر نبی پر درود پڑھنا جرم نہیں ثواب ہے تو پورا مجمع جی لگا کر کونین کے مسیحا کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج اس راز سے پردہ اٹھ گیا کہ فاضل گرامی حضرت علامہ سیف اللہ علیمی صاحب جہاں بہت اچھے خطیب ہیں وہیں بہت اچھے نقیب بھی ہیں۔ یہ گھسیٹ کر ہمیں میدان میں لا رہے تھے اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ میدان چھوڑ کر جگہ جگہ پناہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس وقت دارالعلوم رضائے مصطفیٰ سے تو جو کچھ بھی آپ نے اس سے پہلے زکوٰۃ کی شکل میں خیرات فطرہ عطیہ کی شکل میں دیا تھا، قائد ملت مجاہدی بنگال حضرت علامہ مولانا قاسم علوی صاحب اساتذہ اور اراکین نے مکمل لیکھا جوکھا ریٹرن بجٹ کے ساتھ آپ کی عدالت میں آپ کے زکوٰۃ فطرہ کا مکمل حساب جمع کر دیا۔ مجھ سے پہلے جماعت اہل سنت کے اس خطیب کا آپ نے بڑا ہی اچھوتا بیان سماعت کیا ہے۔ جو ضد پر آ جائے کسی موضوع سے لگ کر بولنے لگے تو بڑے سے بڑے پی ایچ ڈی کو اپنی تھیسس پر ایک مرتبہ نظر ثانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس خطیب کا نام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نظام الدین صاحب۔ ہم سبوں کی مشترکہ خوش بختی ہے کہ اس وقت جماعت اہل سنت کی وہ عبقری شخصیت جسے فخر کے ساتھ پوری جماعت عزیز ملت کے نام سے پکارتی ہے، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج الشاعر عبدالحفیظ صاحب قبلہ قادری عزیزی مدد العلی والنورانی دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کے سے فارغ ہونے والے اسلام کے مبلغین کو کہ سروں پر دست شفقت، دست محبت، دست کرم رکھ کر ہمارے آپ کے بیچ موجود ہے۔ حضرات، ننگا اس کو کیا جاتا ہے جس کے شریر پر دو چار ہاتھ کپڑا پہلے سے ہو۔
اس کو کیا ننگا کیا جائے جس کے جسم پر کہیں کوئی دو بتا کپڑا ہے ہی نہیں. لیکن میں آپ کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے چاہوں گا. یہ صحیح ہے کہ آسمان نے اپنا کام کیا ہے، مٹیا بروج کے مسلمان نے اپنا کام کیا ہے. جی لگائیے ایک بار اور آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، بات بنے. شعراء اسلام نے اپنا اپنا کلام سنایا. جناب فیروز راحت نسیم صاحب حبیبی، سارے شعراء نے اپنا کلام پیش کر لیا. اگر اجازت دیں تو صرف ایک مطلع ایک شعر میں بھی عرض کر کے مداحان خیر الانام کے رجسٹر میں اپنا نام درج کرا دوں. توجہ چاہو. میں شب معراج کی یوں داستان لکھتا رہا. میں شب معراج کی یوں داستان لکھتا رہا. ان کے نقشے پا کو کہکشاں لکھتا رہا. ان کے نقشے پا کو کہکشاں لکھتا رہا. اور منتہا سے جب چلے سرکار سوئے لامکاں. بولنے آتا ہو تو بولیے گا. منتہا سے جب چلے سرکار سوئے لامکاں، ان کو مہمان اور خدا کو میزبان لکھتا رہا. ان کو مہمان اور خدا کو میزبان لکھتا رہا. ٹائم بہت کم ہے اور جس میدان میں بلیاوی کو اترنے کی دعوت دی ہے وہ میدان بہت لمبا ہے. ابھی یہ جو تیار ہوئے یہ بھی ایک زندگی کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے. اور آپ پہلے اپنے ذہن میں اس بات کو محفوظ کر لیجیے کہ آپ کو کوئی جنگ نہیں لڑنی ہے. ساری دنیا ایک سائیڈ ہوتی ہے، نبی کا غلام تنے تنہا ہوتا ہے. اسلحے نہیں ہے، مایوس مت ہونا. اسٹین گن نہیں ہے، ماتھے پر شکن مت لانا. AK-47 نہیں ہے، اس کی جستجو بھی مت کرنا. ایٹم بم بنانے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے فارمولہ کے لیے امریکہ کا سفر بھول کے مت کرنا. ساری جنگیں جب ایک ساتھ میدان میں سمٹ جاتی ہیں. بھائی صاحب چائے جلدی لاؤ. پوری تقریر چائے میں ڈبو دو گے تو پھر پتہ چلا سماپت ہو. جھوم کے بولیے اور محبت سے بیٹھے بیٹھے پلا لینا بابو پلیز. جنگیں ہوتی ہیں ہوگی اور دنیا سے نہیں لڑنے کے لیے جنم لی ہے. زمانہ صرف ایمان والوں سے لڑنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. جھوم کے بول دو. اور صحیح کسوٹی وہی ہوتی ہے کہ جب رن بھومی میں اترتے ہیں تب صحیح عاشقوں کا امتحان ہوتا ہے. جب میدان کارزار چھڑتا ہے تب وفاداروں کی صحیح شناخت ہوتی ہے.
جب جنگ کا بگل بجتا ہے تب مصطفیٰ کے غلاموں کی نشاندہی ہوتی ہے. جب جنگ کا دب بجتا ہے تب گنبد خضرا کے تقدس کے متوالوں کی نشاندہیاں کی جاتی ہے. جب میدان میں تلواریں چمکتی ہیں تب گرنے والی لاشوں سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کی عظمت کے لیے سر دینے والے کون تھے. جب لاشیں کٹتی ہیں تب اندازہ کیا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کا صحیح معنوں میں وفادار کون ہے. حضرات، اب ان چند جملوں کے بعد اب آپ اپنے ذہن کو تھوڑا سا قریب کیجیے. فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا قاسم علوی صاحب فرما رہے تھے کہ 5 کٹھا زمین لے رہا ہوں. میں اس زمین پر میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا قیام کروں گا جہاں بچے انگلش بھی پڑھیں گے، جہاں بچے ہندی بھی پڑھیں گے، جہاں بچے بنگلہ بھی پڑھیں گے، جہاں بچے قرآن اور حدیث اور تفسیر بھی پڑھیں گے. یہ صحیح ہے کہ کل مدارس کی چٹائی کو جس گری نظر سے دیکھا جاتا تھا، بغیر کسی وسائل اور بغیر کسی سنسادھن کے اور بغیر کسی سرکاری امداد اور سرکاری خیرات کے، سنیوں کے خون اور پسینے کی کمائی کی بنیاد پر ہندوستان کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سپاہیوں کی کہیں کوئی کمی محسوس کی جا رہی ہو. امریکہ آج اتنی کوششوں کے بعد اتنا دور مار کرنے والا میزائل نہیں بنا سکا جتنی لمبی مار اور لمبی مسافت طے کرنے والے وہ پرمانو پدارتھ مدرسے کی چٹائی والوں نے تیار کر کے دکھا دیا. حضرات، جنگیں ہوتی رہی. اب ذرا پیچھے کی تاریخ پلٹیے. اس ہندوستان کی مٹی پر جنگ کا مورچہ کھلا ہے. لڑنے والا ایک تنہا سپاہی ہے. جھوم کے بول دو، بولو بولو، زور سے بولو، زور سے بولو. لڑنے والا ایک سپاہی ہے، وہی کمانڈر بھی ہے، وہی فوج بھی ہے، وہی لشکر بھی ہے، وہی اثاثہ بھی ہے، وہی ہتھیاروں پہ دھار چڑھاوے، وہی مجاہدوں کی تربیت بھی دے. ضرورت آ جائے تو درسگاہ میں پڑھاوے بھی، وقت آ جائے تو ہاتھ میں ہاتھ لے کر غوث اعظم کا غلام بھی بنا. حضرات، اب ذرا ذہن میں لاؤ کہ پوری دنیا ایک ساتھ حملہ کر رہی ہے نبی کے گنبد خضرا کو توڑنے کی. یہودیوں کی پوری سازش چل رہی ہے. کعبے کی عظمت کو امریکہ کے دروازے بیچا جا رہا ہے. غریب نواز کے چوکھٹ کا سودا کیا جا رہا ہے. محبوب الہی کے روضے کے تقدس کا سوداگر بیٹھ چکا ہے. کہیں مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی طرح مجبور بشر ثابت کرنے کے لیے لمبی لمبی پگڑیاں بات کر کے جے گرو دیو کی جماعت بیٹھی ہے. حضرات، آپ سوچ سکتے ہو کہ جنگ ہر محاذ پہ ہے، سپاہی تنے تنہا ہے، لیکن اے امام احمد رضا، تیری تربت کو سلام، تیری چوکھٹ کو سلام، تیرے حوصلے کو سلام، تیرے عزم کو سلام، تیرے جذبہ جہاد کو سلام. اے احمد رضا، تو نے ساری جنگوں کو اکیلے اس شان سے لڑا اور اس کامیابی کے ساتھ لڑا کہ امام احمد رضا تو نے ثابت کر دیا کہ امریکہ بازار کے اسلحے سے لڑتا ہے. امام احمد رضا غوث اعظم کے مزار کے پاور سے لڑتا ہے. تصور کرو ساری جنگیں ایک ساتھ، لیکن باہر عظیم رہنما میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں، صدر الافاضل تیار ہو جاؤ، فلا مورچہ تجھے سنبھالنا ہے. صدر الشریعہ کمر کس لو، فلا مورچہ تجھے سنبھالنا ہے.
मलकुल अलम फला मोर्चा संभाल लो, ये जंग तुझको जीतनी है। हजरत उस वक्त इमाम अहमद रजा ने आलिम ने ही पैदा किया है, इल्म पैदा किया है, और जिसको जहां खड़ा कर दिया वो चट्टान बनकर झंडा गाड़ दिया मुस्तफा का। अब जरा जहन को करीब करो। फिर खानकाहों की तरफ से जरखरीद कुछ पीरों ने बड़ी खूबसूरती के साथ हमको चौराहों पर लूटना चाहा था, जिनके जुब्बे बड़े खूबसूरत थे, जिनके यहाँ हाल काल का बड़ा जबरदस्त एहतमाम था। जब वो रश करने लगते थे तो क्या नाचेगा, फिल्मी दुनिया वाले भी सर पीट लेते थे। मेरी कौम ने समझ लिया कि ये वो लोग हैं जहां फकीरों की जमात है। बड़ी खूबसूरती से उन दहरियों ने मसले तकफीर पर मुसलमानों को मोहब्बत का पैगाम देकर गुमराह करने की कोशिश की, और आगे बढ़कर कहा कि हमारा काम किसी को काफिर बनाना नहीं। उस वक्त भी इमाम अहमद रजा की तैयार की हुई फौज ने मसलहतों से काम नहीं लिया, मुस्तफा की दी हुई शरीयतों से काम लिया। अब जरा जहन को करीब करो। आज कोठे की रहने वाली वो कुतिया न जाने कितने बिस्तर बदल चुकी हो साल में, न जाने कितने शौहर बदल चुकी हो। उसको भारत का ये गुंगा प्राइम मिनिस्टर वीजा देकर के हिंदुस्तान के गली और शहरों में घुमाकर मुसलमानों के इम्तिहान का जायजा ले रहा है, और ये रिजल्ट देखना चाहता है कि तस्लीमा नसरीन जैसी कुतिया के लिए मुसलमानों के दिलों में नफरत है कि नहीं है। और ये गवर्नमेंट बंगाल की हमारे ईमान का टेस्ट लेना चाह रही है, तो बलिया भी इस तारीखी रणभूमि मटिया बुरूज की मिट्टी को कोई छूने की गलती नहीं करता है। पॉलिटिकली एतबार से कोई छूने की गलती कर लेता है तो कर लेता है, लेकिन मजहबी एतबार से मटिया बुरुज को छूने की कोई गलती नहीं करता है। इसलिए कि हुकूमत को भी पता है कि मटिया बुरुज में पत्थर नहीं जन्म लेते हैं, बल्कि हुसैन के गुलाम जन्म लेते हैं। अगर इनके अकीदे और इस्लाम को छेड़ दिया जाएगा तो हुकूमत बंगाल को पागल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए कि ये वो मिट्टी है जिस मिट्टी में नकीबुल औलिया की मोहब्बत शामिल है। चोला बदल कर ये चोर आ रहे हैं, उनकी औकात नहीं थी कि वो आते, मौका तुमने दिया। कल तक हम उनको गद्दारे नबी कहते थे, कल तक हम उनको गुस्ताखे रसूल कहते थे, और मैं अपने उलमा से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि याद रखिए गौर से, घरों में बैठ करके नबी का आशिक नहीं बनता है। उसके लिए कभी कभी मैदान का भी रुख करना पड़ता है। वो कुतिया आई थी, हुकूमत बंगाल आपका टेस्ट ले रही थी कि इनमें जिंदगी है कि नहीं। अगर जिंदगी होती तो बंगाल में कोई परिंदा पर नहीं मारता और हुकूमत को मजबूर होकर के जूते मारकर उसे बंगाल से भेज देना पड़ता। लेकिन वाहे मुस्तफा के नाम और नबी की आशिकी के दम भरने वालों, लेकिन अब भी वक्त नहीं गया। टीपू सुल्तान मस्जिद में जिसके बाप दादा परदादा लकड़दादा के खानदान का शजरा अहानते पैगंबर से भरा हो, वो ढोंग रचे और सुन्नियों को
अपना तरीका बदल ले कि मुझको आज के बाद गुस्ताखे रसूल मत कहना। तुम नारा लगा के मैदान में ना आ सके, आशिक कह के तुम मैदान में ना आ सके, मुझको तुमने गुस्ताख कहा, मैं मैदान में उतरा हूं। ये बहुत हल्की साजिश नहीं है, जिंदगी हो तो सोच लेना। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि मुसलमानों कभी धोखा मत खाना। उसने अपनी शक्ल बदलकर तुम पर हमला करने का एक नया मास्टर प्लान तैयार किया है। बलिया भी साफ साफ कहता है कि तस्लीमा नसरीन के खिलाफ उतरने वालों, तुम्हारे इस आरजी और तुम्हारे दिखावटी इस ख्याल से कभी सुन्नी मुसलमान तुम्हारे दामे फरेब में नहीं आएगा। अरे पहले तेरे बाप ने मुस्तफा की अजमत से खेला, तब इस कुतिया की हिम्मत पड़ी और तब हुकूमतों ने हाथ डालना शुरू किया। इसलिए बलिया भी कहता है, अगर गैरतदार मामों का दूध पी गए हो, अगर माँ के दूध की अजमत का सौदा किसी कोठे पर नहीं बेचे हो, हाथों में चूड़ियां नहीं पहने हो, तो वक्त आ गया है कि मैदान में उतरकर ये साबित कर दो कि तस्लीमा नसरीन को भी जूते से रो देंगे, और जिसने नबी की अजमत से हाथ पैजामा बांध कर झेला है उसको भी जूतों से रो देंगे। हम जिएंगे तो किसी 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 उस झंडे के साए नहीं जिस झंडे में मेरा अकीदा लूट लिया जाए। हम उस झंडे को लेकर जिएंगे जो झंडा इमाम अहमद रजा ने। लेकिन बड़ी अफसोस, सोचा तो था कि आज कुछ हम और बोलेंगे, लेकिन आज जो सेंसिटिव मुद्दा आया है, सिर्फ नारा लगाकर सुन्नी तुम ना अपना अकीदा बचा सकते हो और ना अपनी नस्ल बचा सकते हो। इसको नोट कर लेना दिल की डायरी में। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये फौज तैयार हुई है ना, इसी तरह की फौज खड़ी करनी होगी। अभी पार्लियामेंट की कमेटी आई थी, तकरीबन 20-22 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे। मीटिंग थी, औकाफ की मीटिंग के बाद चाय पर हमें लोगों ने बुलवाया और बहुत सारे मुद्दे आए। मैंने सिर्फ 2 ही सवाल रखा, तो लोगों ने कहा कि साउथ में मदरसों का लेवल, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां बहुत अच्छी है, बिहार में क्या ये पोजीशन है? गौर से सुनो, इस मुल्क में तुम सिर्फ वोट देने के लिए जिंदा रह गए हो, इससे बेशी तेरी हैसियत नहीं है। 5 साल के बाद तेरी जरूरत पड़ेगी। किराए के कुछ मौलाना भी आ जाएंगे, लंबी टोपी पहन करके तुझको वरगला करके वोट दिलाकर चले जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं सिर्फ एक जुमला कि क्या गरज पड़ी है कि सोनिया गांधी आपकी औलादों के बारे में सोचेगी? बुद्धादीप भट्टाचार्य आपके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में क्यों सोचेगा? लालू प्रसाद यादव आपकी औलादों के बारे में क्यों सोचेगा? क्या रिश्ता है आपका उससे? औलाद आपकी है, आपको सोचना होगा। वो लोग सिर्फ आपके वोट के बारे में सोचेगा, आपकी औलादों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचेगा। ये तस्लीमा नसरीन, आज मैं बेंगलोर ही से आया हूं, जम के कुटाई किया है सब वहां के मुसलमानों ने। इतना कूटा है सब कि भागते भागते भागी है, रास्ता नहीं मिला। हैरत है कि कलकत्ता से वापस कैसे चली गई, कैसे वापस चली गई। इसलिए मैं अर्ज करूंगा मुसलमानों, जाम कर दो चक्का। काश अगर तुमने सिर्फ मटिया बुरुज को ही बंद कर दिया होता तो
तो हुकूमत सोचने पर मजबूर हो गई होती और उसको ये मान लेना पड़ता कि भारत में, बंगाल में मुसलमान चलत फिरत लाश नहीं है, बल्कि इसके दिलों में नबी की अजमत सलामत है। अगर हमने किसी गुस्ताखे रसूल को आने की इजाजत दे दिया तो आने वाले दिनों में बड़ा ही संगीन नतीजा इसका निकलेगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन चुप बैठ जाइएगा तो मैं समझूंगा कि ये बुज़दिली होगी। और आने वाले दिनों में हम अपने उलमा से अपील करते हैं कि काश आप ही लोग किसी दिन बुला देते तो पूरे शहर का नक्शा ही क्या, स्टेट का नक्शा कुछ और होता। बहरकैफ आइए जी लगाकर बावाज़े बुलंद एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए तो 5 मिनट कुछ और अर्ज कर दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जरा सा अपने ज़हन को 5 मिनट के लिए सिर्फ स्टोर कीजिए और मेरी तरफ अपनी तवज्जो मबजूल कर लीजिए। कुरान जिसके हाफिज हुए ये, अहादीस और तफसीर जिसके आलिम हुए ये 3 हज़रात एक आम चलन गए, एक आम रिवाज बन गए, एक आम दस्तूर कायम होते जा रहा। जिनको अल्लाह ने दौलत दी है वो ये सोचते हैं कि मेरी उंगलियों के इशारे पर इमाम भी रश करे, मौलाना भी घूमते रहे और हमेशा एक खौफ के साए में उसे जीने पर मजबूर किया जाए। और ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि मेरी ही ज़कात के बदौलत तो नबी के मेहमान पलते हैं, मेरी ही खैरात के बदौलत तो ये रसूले कौनैन के मेहमानों का दस्तरखान लगता। मटिया बुरूज के उन सेठों से बलिया भी सिर्फ 2 लफ्जों में अपनी बात अर्ज करना चाहेगा। खनकते सिक्कों पर इतराने वालों, तिजोरियों में रखी हुई दौलतों पर अकड़ कर चलने वालों, होश में रहो, होश में अपने दिमाग से ये शैतानी वसवसा निकाल डालो कि तुम्हारे टुकड़ों पर नबी के मेहमान पलते हैं। दिमाग से ये भूत निकाल दे। अरे तेरी क्या मजाल कि तुम नबी के मेहमानों को पाल सको। ये मुस्तफा के मेहमानों के कदमों की बरकतें हैं। झूम के बोल दो, इनके कदमों की बरकतों से तुम भी पल रहे हो, तुम्हारा घराना भी पल रहा है। ज़कात दे करके हमारे उलमा पर एहसान नहीं कर रहे हो, फितरा दे करके हमारे उलमा पर कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हो। अगर मुसलमान हो तो तुमको ईमानदारी से ज़कात देना है। नबी के अगर सच्चे आशिक हो तो फितरा हकदार को तलाश कर पहुंचाना है। मांगने के लिए 3 मर्तबा नहीं 13 मर्तबा जाए, सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, तो अभी बोहनी नहीं हुई। अरे ज़कात से बोहनी का क्या ताल्लुक है? फितरे से दुकानदारी का क्या रिश्ता है? वो वाजिब है, देना है। इसलिए मैं अर्ज करता हूं, अब अपनी तवज्जो थोड़ी देर के लिए कर लो, बातें हो जाए कंप्लीट। इसलिए कि भी बहुत अच्छी अच्छी कई तकरीरें समाप्त करनी है। मोहब्बत से एक बार झूमकर, अगर हाथों में कोई बुरी हवा नहीं लगी है तो हाथ उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोल दो या रसूल अल्लाह। तस्लीमा नसरीन को अमेरिका ने भेजा है, वो इंडिया घुमाया जा रहा है। उसकी क्या मजाल है जो घूम ले। ये भारत का गूंगा प्राइम मिनिस्टर जो अमेरिका के दरवाजे बिक चुका है, उसके इशारे पर घुमा करके भारत के मुसलमानों के
ایمان کو ٹٹولا جا رہا ہے زندگی باقی ہے کہ نہیں. یہ بہت چھوٹی راجنیت نہیں، بہت دور کی راجنیت ہوئی، اور یہ وہ راجنیت ہے جو پوری دنیا میں جہاد کی دعوت چھیڑ دے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. آپ نے آج سے 1 ہفتہ پہلے پڑھا ہوگا اخباروں میں، امریکہ کا پاگل جنون کی حد تک اسلام دشمنی میں پہنچ گیا ہے اور پاگل پن میں یہ بیان دے رہا ہے کہ اب مکہ اور مدینہ پر حملہ کیا جائے گا. اس نے پہلے بغداد کو ٹارگیٹ بنا کر توڑا، پھر عراق کو ٹارگیٹ بنا کر توڑا، افغانستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اب تھوڑا سا پاکستان کی بھی کان ایٹھنا شروع کیا ہے. امریکہ کو خوب پتا ہے کہ لڑنے والے لڑا کے بھارت میں ہی بستے ہیں، اور ساری اسلامی ممالک کی آبادی ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو بھارت میں غریب نواز کا غلام اتنا اکٹھا ہو جائے گا. اسی جذبے کے تحت یہ ٹیسٹ لیا جا رہا ہے کہ غریب نواز کے غلام سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، علی کے وفادار سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں. اگر تسلیمہ نسرین کے گزرنے کے بعد مسلمان سڑکوں پر اتر گئے تو پھر مکہ اور مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کی کوئی غلطی نہیں کرے گا. اور اگر خاموشی آ گئی تو یاد رکھنا حملہ کرنے کی پوری پلاننگ تیار ہے. لیکن بلیا بھی کہتا ہے، بھارت کے گنگے پرائم منسٹر اور بنگال کے بہرے چیف منسٹر، کان کھول کر کے سن لو کہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کی روح سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، زندگی سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے، اولاد سے زیادہ محبوب چیز ہے. مسلمان اپنے بیٹوں کی لاشوں پہ لاشوں کی چھلیاں لگا سکتا ہے، لیکن گنبد خضرا کا چونا بھی نہیں گرنے دے گا. خانہ کعبہ کی عظمت کا بالو بھی زمین پر گرنے نہیں دے گا. اس لیے مسٹر منموہن سنگھ اور مسٹر بھٹاچاریہ، کان کھول کر کے سن لو کہ اب تک مسلمانوں نے صبر سے کام لیا ہے. اگر تو نے اس کتیا کو لگام نہیں دیا اور اپنی رنڈی کو گھمانے پر پابندی نہیں لگایا تو علی کے شیر جب اتر جائیں گے میدان میں تو تاریخ میں اب تک ایک کربلا کی تاریخ پڑھی گئی ہے. بھارت کا ہر شہر کہیں کربلا نہ بن جائے، انڈیا کا ہر شہر کہیں کربلا نہ بن جائے. لیکن افسوس صرف نعرہ لگا کر آج آپ چلے جاؤ گے تو اس سے اس مسئلے کا حل نہیں. ہم اپنے علماء سے اپیل کریں گے، روز اپنے لیے آپ جیتے ہیں، ہم جیتے ہیں. بڑی آسانی سے آج کے اخبار میں میں پڑھ رہا تھا تو مولانا سیف اللہ علیمی صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی کہ اب دوسرا قافلہ اتر رہا ہے لوٹنے کے لیے. اس نے بڑی سوچ سمجھ کر کے اس شہر کا انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ یہ وہ بنگال ہے جس کی ہر گلیاں نعرے رسالت اور نعرے غوث اعظم سے گونجا کرتی ہے. اور کوئی دن ایسا نہیں جس دن 10 جوتا ان گستاخان رسول کو سنی نہیں مارتا ہے. لیکن ان کو حیا اور شرم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ارے اگر حیادار ہوتا تو نبی کا گستاخ ہوتا، شرم ہوتی تو رسول پاک کا گستاخ ہوتا. اس لیے میں عرض کروں گا کہ آپ حضرات، آپ بالخصوص جتنے نوجوان ہو، ایک پوسٹ کارڈ کی زیادہ قیمت نہیں ہے. کم از کم ایک پوسٹ کارڈ لو اور بالکل صاف صاف پرائم منسٹر کو لکھ دو. ان کے باپ کی بپوتی بھارت نہیں ہے جس میں کرائے کے طور پر ہم زندہ ہیں.
ان کے باپ دادا سے زیادہ قربانیاں مسلمانوں کی ہیں. اس لیے کبھی مایوس ہو کر کے جینے کا تصور بھی مت کرنا. حوصلے اور امنگوں کے ساتھ ہمیشہ جینے کی بات سوچنا، ورنہ گیدڑ کی طرح کھید کر پیٹے جاؤ گے. اولادوں کے جسم پر کوئی کفن بھی نہیں ڈالے گا. اور حوصلے کے ساتھ جینے کے لیے جب سر پہ کفن باندھ لو گے تو موت ارے زندگی تیرے آگے آگے تیرا طواف کرتے چلے گی. اس لیے مولانا سیف اللہ صاحب، میں عرض کروں گا کہ جتنی جلد ہو سکے ایک وہ پرزور احتجاج ہو کہ بنگال کی حکومت ہوش میں آ جائے اور اس طرح کی کسی طوائف کو ہندوستان تو آنا دور کی بات، بنگال تو آنا دور کی بات، ہندوستان میں آنے کی اجازت نہ دے. یہ جہاں کی خباثت ہے وہاں بھیج دے، جہاں کی یہ غلاظت ہے وہاں واپس کر دے. اسی میں حکومت ہند کی بھی خیریت ہے، حکومت بنگال کی بھی عافیت ہے. ورنہ یاد رکھیے اگر اس موقع سے بھی آپ چپ رہ گئے تو یاد رکھیے گا آنے والے دنوں میں ان نوجوانوں کے سامنے ہم کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتے ہیں جو نوجوان 24 گھنٹہ اسلام کے لیے سر پر کفن باندھ کر جینے کا حوصلہ رکھا کرتے ہیں. ہم کو خود پہلے آنا ہوگا. ذات وہ سازشیں چلتی رہی، جنگیں ہوتی رہی، حالات بدلتے رہے، جنگوں کے طریقے بدلتے رہے اور اسلام کے مبلغین اسی حساب سے مقابلہ کرتے رہے. آج انٹرنیٹ کے ذریعے جنگ چل رہی ہے، ای میل کے ذریعے جنگ چل رہی ہے، ایس ایم ایس کے ذریعے جنگ چل رہی ہے. اب ایس ایم ایس کے ذریعے کے میڈیا والے پوچھ رہے ہیں کہ تسلیمہ نسرین کا آنا اچھا ہے یا برا ہے، تو کوئی 60% دے رہا ہے کہ نہیں آنا بہتر ہے اور کوئی 20% کہہ رہا ہے کہ نہیں آنا مناسب نہیں ہے. یہ ایک سازش کے تحت ٹارگیٹ تسلیمہ نسرین نہیں بلکہ ٹارگیٹ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ ہے. اس لیے یاد رکھنا مسلمانوں، اس موقع سے اگر چپ رہ گئے اور گنگا بن کے رہے تو آنے والے دنوں میں یاد رکھنا کہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے جماعت کے اس بوڑھے جوان شیر کو، علامہ قاسم علوی کو، کہ دہاڑ کر کے لال بازار میں میرا عالم یہ چڑھ گیا اور ایک آواز دیتے رہا اس کو نکال کر مارو. کاش اس آواز پر پورا بنگال آواز ملا دیا ہوتا تو اس کو اسپیشل جہاز سے بھیجنے پر حکومت مجبور ہو گئی ہوتی. اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں غوث اعظم کے اس پہلوان شیر کو کہ بڑھاپے میں بھی جوانوں سے زیادہ گرم خون رکھنے والا ہمارا یہ عالم ہر وقت اپنی زندگی کا ایک موقف اور مشن رکھا ہے. قاسم علوی کسی اس مسجد کے صرف امام کا نام نہیں ہے بلکہ آج کی تاریخ میں علامہ قاسم علوی بنگال میں ہماری جماعت کے ایک عظیم قائد کا نام ہے. اس لیے میں عرض کروں گا حضرت تاریخ کا اعلان کیجئے اور میں بھی بانس بیریئر توڑ کر پہنچتا ہوں. ہو جائے ایک مرتبہ ون ڈے اور دیکھ لے لوگ کہ امریکہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے کتنے مولوی ہیں اور نبی کی عظمت کے لیے سر کٹانے والے کتنے حسینی ہیں. اس کا فیصلہ تو میدان کر دے گا. اس لیے انہی چند جملوں کے ساتھ میں آپ تمامی حضرات کا ایک مرتبہ پھر سے شکریہ ادا کرتے ہوئے، آج تقریر تو ہو نہیں پائی ہے، انشاءاللہ تقریر باقی رہی ہوگی. ابھی اس سے پہلے آیا تھا، اچھا موقع رہا، جم کر بولا. میں آپ کا ہوں، ہمیشہ آپ کے پاس رہتا ہوں. انشاءاللہ